السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ۔ بخاری اور مسلم کی مشترک احادیث کے سلسلے میں آج باب ہے، باب ما جاء ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام جو ہے وہ گرا دیتا ہے جو اس سے پہلے ہوتا ہے، یعنی پہلے جس نے جو بھی گناہ کیا، جب وہ مسلمان ہوا تو وہ سارے گناہ اس سے اسلام کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے۔ اس میں ایک واقعہ ہے اور وہ ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ عبد الرحمن ابن شماسہ المہری یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں حضرنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وهو فی سیاقۃ الموت۔ ہم حاضر ہوئے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور وہ موت کی حالت میں تھے۔ یہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں فاتح مصر، جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر کو فتح کیا تھا۔ فبکا طویلا، تو وہ روئے بہت، اور وحول وجہہ الی الجدار، اور اپنا چہرہ اس نے دیوار کی طرف کر لیا۔ فجعل ابنہ یقول یا ابتہ، اس کا بیٹا کہنے لگا اے ابا جان، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبری نہیں سنائی فلاں فلاں بات کی؟ اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، فلاں بات کی۔ قال فاقبل بوجہہ، کہا کہ اس نے اپنا چہرہ ہماری طرف کر لیا۔ فقال ان افضل ما نعد شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، بہترین چیز جو ہم تیار کر رہے ہیں، جو ہمیں کام آتا ہے، وہ ہے گواہی دینا اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ انی قد کنت علی اطباق ثلاث، میں پہلے 3 حالات میں تھا۔ لقد رأیتنی وما احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، اسلام سے پہلے میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا اس طرح کوئی بھی نہیں رکھتا تھا۔ ولا احب الی ان اکون قد استمکنت منہ فقتلتہ، اور مجھے یہ بات بہت پسند تھی کہ میرا بس چلے اس پر اور میں اس کو قتل کر دوں۔ فلو مت علی تلک الحال لکنت من اہل النار، اگر میں اس حال پر مر جاتا تو میں جہنمی ہو جاتا، تو میں جہنمیوں میں سے ہو جاتا۔ فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام میرے دل میں ڈال دیا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یدک ابسط یمینک فلی ابایعک، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں آپ کے ساتھ ہاتھ پہ بیعت کروں۔ فبسط یمینہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا۔ قال فقبضت یدی، کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ قال ما لک یا عمر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا اے عمر، کیا آپ کو کیا ہوا؟ قال قلت، میں نے کہا اردت ان اشترط، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک شرط رکھتا ہوں۔ قال تشترط بماذا، فرمایا کہ کیا شرط رکھنا ہے؟ قلت، میں نے کہا ان یغفر لی، کہ مجھے معافی ہو جائے، میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے پہلے جو میں نے کیا ہے وہ معاف ہو جائے۔ قال اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے عمر کہ اسلام جو ہے پہلے کا جو بھی گناہ ہے اسلام اسے گرا دیتا ہے۔ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت جو ہے پہلے گناہوں کو گرا دیتی ہے۔
وأن الحج يهدم ما كان قبله، اور حج جو ہے پہلے جو بھی گناہ کیا حج سے گر جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا أجل في عيني منه، کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کوئی محبوب نہیں تھا، ولا اجل، اور نہ کوئی عظمت والا تھا، نہ کوئی بڑا میرے آنکھوں میں۔ وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له، اور میں طاقت نہیں رکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھوں، کیونکہ جلال کی وجہ سے، اور یعنی بڑائی کی وجہ سے کہ اس کا جلال میرے دل میں بہت بڑا تھا، اسی لیے میں اس کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کس طرح تھے، تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ، کیونکہ میں اس کی طرف جلالیت کی وجہ سے میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر میں اسی حالات پر اس وقت مر جاتا تو میرا امید تھا، میں امید رکھتا ہوں کہ میں جنتی ہو جاتا۔ ثم ولینا اشیاء، پھر ہم پر کچھ چیزیں ایسی آئی، کچھ حالات ایسے آئے، ما ادری ما حالی فیہا، مجھے پتہ نہیں میرا حال کیا ہوگا۔ فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، اگر میں جب مر گیا تو میرے ساتھ نہ رونے والی عورت جائے گی اور نہ آگ جائے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں جو طریقے ہوتے تھے اس کی طرف اشارہ ہے۔ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي، جب آپ مجھے دفن کریں گے، فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، تو میرے اوپر مٹی ڈالنا، شنًّا آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا ڈالنا۔ ثم اقیموا حول قبری قدر ما تنحر جزور، پھر آپ میرے قبر کے ارد گرد بیٹھنا اس قدر کہ یعنی اتنا وقت کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے، ویقسم لحمها، اور اونٹ کا جو گوشت ہے وہ تقسیم کر دیا جائے، یعنی اتنا ٹائم آپ میرے قبر کے ارد گرد بیٹھیں، حتی استأنس بکم، کہ میں آپ پر جو ہے ڈاڑا ہو جاؤں، تاکہ وانظر ما، یعنی مجھے یعنی اس وقت سوال جواب کے دوران جو ہے مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ وانظر ماذا اراجع به رسل ربی، اور میں دیکھوں کہ میں کیا جواب دیتا ہوں اپنے رب کے فرشتوں کے لیے۔ تو یہ جو بات ہے آخر میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ایک حکم ہے کہ وہ جو بھی قبر کے میں دفن کر لیا، دفن کے بعد جو ہے اس کے قبر کے ارد گرد بیٹھنا ہے یہاں تک کہ یعنی جب اونٹ ذبح کیا جائے، اس کا یہ مطلب یہ حکم نہیں ہے۔ ان کا اپنا ایک خواہش تھی، اپنا اجتہاد تھا، اور حدیث میں ہے کہ جب میت کو دفن کر لیا جائے وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اس کے ساتھی اس کے واپس جائیں گے تو فرشتے اس وقت آئیں گے۔ فرشتے جب آتے ہیں تو وہ ان کی قدموں کی آواز سنتا ہے کہ لوگ واپس چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد لوگوں کو واپس جانا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس پر احکام جو ہے مرتب کیے ہیں کہ وہ پھر قبروں پر جو ہے خیمے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ غلط کام ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔